اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے، یعنی رزق ان کے لیے اوپر سے بھی نازل ہوتا اور نیچے سے بھی زمین رزق اگلتی۔ محترم ناظرین، گفتگو کا موضوع ہے معاشی خوشحالی مگر کیسے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یہ بات بتائی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ملک کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر، تمہاری بستی کے اندر معاشی خوشحالی ہو تو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں تورات اور انجیل کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور اللہ نے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا تھا اس کے اوپر پوری طرح عمل کرتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات اور انجیل کے بعد وما انزل الیہم من ربہم کا جو ذکر ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ جس طرح اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کو اپنے اوپر نافذ کرتے اور اہل ایمان قرآن کا نفاذ اپنی زندگیوں کے اوپر کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعامات دیتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بھی ان کے لیے رزق برساتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین بھی ان کے لیے رزق جو ہے وہ اگلنا شروع کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ معاشی خوشحالی کیسے آئے گی؟ کہ جب لوگ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں گے اور اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو اپنی زندگیوں پہ عملاً نافذ کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی کسی ایک حد کا قیام 40 دن کے باران رحمت سے زیادہ باعث برکت ہے۔ اگر ہم اللہ کی شریعت کے مطابق زندگیاں بسر کریں اور ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام زندگی کا نفاذ ہو، قرآن و سنت کی بالادستی عملاً قائم ہو، تو اس کے نتیجے میں ایسی خیر و برکت حاصل ہوگی کہ ایک حد کا نفاذ 40 دن کے باران رحمت سے زیادہ باعث برکت بن جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد عموماً یہود و نصارہ ہوتے ہیں، لیکن مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، ان کو بھی اللہ نے قرآن دیا ہے۔ اے اہل کتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر تمہارا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات اور انجیل پر عمل پیرا نہ ہوگے تمہاری کوئی حیثیت، تمہارا کوئی مرتبہ اور تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنی زندگیوں پہ نافذ اور لاگو نہیں کرو گے تو لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اے اہل پاکستان، کیا ہماری دنیا کے اندر کوئی حیثیت ہے؟ دنیا کی قوموں میں کوئی باعزت مقام ہمیں حاصل ہے؟ خود اپنے ملک کے اندر ہمیں امن و سکون، معاشی خوشحالی نصیب ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسباب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے دین سے روگردانی اختیار کی، ہم نے نہ انفرادی زندگیوں کے اوپر، نہ اپنے گھرانوں کے اوپر، نہ اپنے معاشرے کے اوپر اور نہ اپنے ملک کے اوپر اللہ کے دین کا نفاذ کیا، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔
اور وہ سزا یہ ہے کہ اللہ نے ذلت اور رسوائی کا توق ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس توق کو نکال کر پھینکنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیجئے اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اوپر، اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے اوپر نافذ کیجئے۔ انشاءاللہ خیر و برکت اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔